جو شخص کو صرف یہ دنیا کی زندگی دکھتی ہے نا، وہ پریشانی میں بہت پریشان ہوتے ہیں. ان کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور یہ دنیا ہی ہاتھ سے جا رہی ہے، تو پریشان ہونے کی تو بات ہے نا ان کے لیے. لیکن صحیح بات تو یہ ہے یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے. جس نے پہلی بار بنایا اس کے لیے ہمیں پھر سے بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیا لگتا ہے جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا کیا وہ ہمیں پھر سے نہیں بنا سکتا؟ ہاں، جس نے زمین مردہ ہونے کے بعد پھر سے بارش سے زندہ ہو جاتی ہے وہ کیا ہمیں پھر سے زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ انسانوں میں انصاف نہیں کرے گا؟ انصاف ہو رہا ہے، سب خلط ملط معاملہ ہے، مکس. یہاں باہر دیکھیں گے مکس معاملہ ہے، مکس. نعمتیں اچھے لوگوں پہ بھی آتی ہے، برے لوگوں پہ بھی آتی ہے. پریشانیاں اچھے لوگوں پہ بھی آتی ہے، برے لوگوں پہ بھی آتی ہے. خلط ملط ہے، مکس. ایسے ہی رہے گا. کیا لگتا ہے ایسے ہی رہے گا؟ اللہ تعالیٰ جس نے اس بیوٹیفل کائنات کو بنایا پرفیکشن کے ساتھ، کیا وہ انسانوں میں انصاف نہیں کرے گا؟ کیا وہ یہ اچھوں کو اچھائی کا بدلہ نہیں دے گا؟ کیا بروں کو برائی کی سزا نہیں ملنے والی ہے؟ ملنے والی ہے. مرنے کے بعد زندگی ہے. تو میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں گا، یہ امام ترمذی نے جمع کی ہے، صحیح الجامع میں تحقیق ہے. حدیث ساری حدیثیں ساری سب صحیح حسن حدیث ہیں. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کتنی پیاری حدیث ہے، یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کو آخرت کی فکر لگی ہوتی ہے، اس کی نظر ہے آخرت پر، اس کو آخرت کی فکر ہے. کیا ہوگا قبر میں؟ سب چھوڑ کے آئیں گے مجھے، اکیلے رہوں گا وہاں پہ. کیا ہوگا میرا حال؟ کیا ہوگا حال میرا قیامت کے دن؟ 50,000 سال کے برابر دن. کیا حال ہوگا میرا پل صراط پر؟ کیا حال ہوگا میرا حوض کوثر پر؟ کیا حال ہوگا میں جہنم میں تو نہیں پہنچ جاؤں گا؟ من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے. جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل میں مالداری پیدا کرے گا. اللہ اس کے دل میں مالداری پیدا کرے گا. وہ جمالہ شملہ، اللہ اس کے معاملات کو جمع کر دے گا، معاملات کو آرگنائز کر دے گا. واتت الدنیا، اور دنیا اس کے پاس آئے گی، وہی راغمہ، ذلیل ہو کر آئے گی. رغم یرغم مطلب ناک رگڑتے ہوئے دنیا آئے گی اس کے پاس. کس کے پاس؟ جس کو آخرت کی فکر لگی. اس کے ساتھ 3 چیزیں ہوں گی. کیا 3 چیزیں ہوں گی؟ نمبر 1، دل میں جعل اللہ غناہ فی قلبہ، دل میں اللہ تعالیٰ مالداری بھر دے گا. نمبر 2، معاملات کو اللہ آرگنائز کر دے گا. سب چیزیں خود بخود کتنی چیزیں آرگنائز ہو جائے گی. ہاں، اور دنیا اس کے پاس آئے گی ذلیل ہو کر. ومن کانت الدنیا ہمہ، لیکن جس کو دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے، صرف دنیا 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 دنیا، دعا بھی کرتے ہیں تو صرف دنیا. ہاں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، بس ادھر تک ہے دعا ان کی. صرف دنیا، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، دنیا ہی دنیا، بس اتنا ہے ان کا. ان کی صرف نظر دنیا تک ہے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے غریبی کو لے آئے گا. غریبی اس کو ہر حال میں دکھے گی. ارے میرا یہ چلے جائے گا، ارے وہ ہاتھ چلا جائے گا، ارے میرا یہ کیا ہوگا، ارے وہ کیا ہوگا. جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، آنکھوں کے آگے اس کو غریبی دکھے گی. وفرق علیہ شملہ، اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دے گا. وما یؤتیہ من الدنیا الا ما قدر له، اور دنیا اس کو اتنی ملے گی جتنا کہ پہلے سے نصیب میں تھی. مطلب کیا؟ تو میرے بھائیوں فکر کرو کس کی؟ آخرت کی. کس کی؟ آخرت. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.